ماندا نہیں میرے صدیق نو او زندیق نہ ہوئے تے کی ہوئے جڑا ماندا نہیں کہ جزاک اللہ صدیق نو او زندیق نہ ہوئے تے کی ہوئے۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو بزرگو، ہم سب اس بابرکت محفل میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے، اور جن دوستوں نے اس محفل کا انتظام اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت محنت کو، بھٹی برادران کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں بار بار با ادب مکہ مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ میں بھائی جان کو غلام محمد صاحب ہیں جو غلام محمد، ان کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عظیم سفر کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ مبارک سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مجھے آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ وہاں کی بابرکت حاضریاں نصیب فرمائے۔ لوگ پوچھتے ہیں 11ویں شریف کیا ہے، کیوں پکاتے ہو؟ بھائی سن لو، 11ویں شریف ایک اصطلاح ہے، اصل ہے ایصال ثواب۔ اصل کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ نام ٹویرا، نام کاٹن، نام لٹھا، اصل ہے لباس۔ کیا بات ہے، نام جو ورزی ہے، اصل کیا ہے؟ لباس۔ نام عرس کا دے دو، نام تیجے کا دے دو، نام 40ویں کا دے دو، نام جمعرات کا دے دو، نام سالانہ برسی کا دے دو، نام چھٹی کا دے دو، نام 11ویں کا دے دو۔ یہ سارے نام ہیں موقع محل کی مناسبت سے، اصل ہے ایصال ثواب۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ 11 کو انتقال فرماتے ہیں، تو اسی مناسبت سے آپ کو 11ویں والی سرکار، 11ویں والا پیر کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو جب بھی ثواب کا نذرانہ پیش کریں گے، تحفہ پیش کریں گے، اس کا نام ہے 11ویں شریف۔ یہ کوئی الگ سے کسی چیز کا نام نہیں، کس چیز کا نام ہے؟ ایصال ثواب کا نام۔ اگر ایصال ثواب برحق ہے تو 11ویں برحق ہے، اگر ایصال ثواب کرنا پہنچانا جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے، تو بالکل 11ویں بھی بے بنیاد ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا مرنے والا مومن ہو، مسلمان ہو، اس کو کوئی بھی نیکی کر کے ثواب پہنچایا جائے، اللہ کے فضل سے ثواب پہنچ جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، 11ویں شریف اصل میں کس چیز کا نام ہے؟ ایصال ثواب کا۔ لوگ کہتے ہیں اگر ایصال ثواب ہے تو صرف 11 کو کیوں؟ اچھا بھی آج چاند کی کیا ہے؟ 8 ہے نا؟ چلیں ٹھیک ہے، 8 سے ہوں تے انہوں ڈب مرنا چاہیے جیڑا کہندا ہے تسی 11 کے پکی کیتی بیٹھے ہو۔ اور بھائی ہم 8 کو بھی 11ویں پکا لیتے ہیں، ہم 10 کو بھی پکا لیتے ہیں، ہم 11 کو بھی پکا لیتے ہیں، ہم 26 کو بھی پکا لیتے ہیں، ہم 29 کو پکا لیتے ہیں، ہم محرم میں بھی 11ویں پکا لیتے ہیں، سفر میں بھی، ربیع الاول میں بھی، ربیع الثانی میں بھی، جب دل کرے ہم 11ویں پکا لیتے ہیں۔ اصل میں غوث پاک کو ایصال ثواب کرتے ہیں، کیونکہ آپ 11 والے ہیں، اس وجہ سے اس کو 11ویں شریف کہا جاتا ہے۔ اچھا کئی لوگ کیونکہ جدی پشتی ضدی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں 11ویں شریف حرام ہے۔ پنڈی کے ایک مولوی صاحب ہیں،
ان کا مناظرہ تھا ہمارے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ علامہ محمد سعید احمد اسعد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ مولوی صاحب کہنے لگے 11ویں شریف سے بہتر ہے بندہ سور کھا لے۔ 11ویں سے بہتر کیا ہے؟ معاذ اللہ سور کھا لے۔ اچھا بھائی اگر یہ اس سے بہتر ہے، ہم 11ویں کھاتے ہیں، تو اس سے بہتر چیز کو منہ کیوں نہیں لگاتا؟ تو کھایا کرنا اس کو، کیا بات، تاکہ جیسا تو ہے تیری حیثیت کے مطابق تو غذا کبھی کھا کے تو دکھا۔ توجہ ہے؟ تو کہتے ہیں جی 11ویں شریف معاذ اللہ اتنی پلیت چیز ہے۔ وجہ کیا جی؟ کہتے ہیں روٹی پکائی، لنگر پکایا یا محفل کی، اس کو نام دے دیا 11ویں شریف کا۔ کیا نام دے دیا؟ 11ویں اللہ کا نام نہیں لیا، 11ویں کا نام لیا ہے۔ اور اگر کسی چیز پر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام آ جائے، کسی اور کا نام آ جائے، تو وہ چیز تو حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے 11ویں حرام ہے کہ اس کو تم 11ویں کہتے ہو۔ ہم کہتے ہیں بھی پکے رہنا۔ اگر مسئلہ یہی ہے کہ اگر کسی چیز پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، تو پھر پکے رہنا اس پر۔ ہمارے استاد محترم نے بھی فرمایا مولوی صاحب پھر پکے رہنا، جس چیز پر بھی غیر اللہ کا نام آئے وہ چیز حرام ہے؟ کہتا ہے بالکل حرام ہے۔ فرمایا بچے تیرا نام کیا ہے بتا ذرا۔ کہتا ہے جی میرا نام ہے طالب الرحمن۔ استاد صاحب نے فرمایا اچھا یہ بتا طالب الرحمن اللہ یا غیر اللہ؟ کہتا جی غیر اللہ۔ فرمایا تیری 6 فٹ کی لاش کے اوپر رب کا نام نہیں آیا، طالب الرحمن آیا ہے۔ کیا بات ہے؟ تو پھر تو بھی حرام ہوا۔ تیری بیوی سے جب پوچھتے تو کس کی ہے؟ تو کس کا کہتی ہے؟ کس کی بیوی ہوں؟ اللہ کی بیوی ہے تیری بیوی؟ کہتا جی میری بیوی ہے۔ فرمایا اس عورت پر نام تیرا آتا ہے رب کا نہیں آتا، تو وہ بھی تیرے لیے سور سے بڑھ کر حرام۔ مولوی اب اوکھا سوکھا ہونے لگا۔ استاد نے فرمایا رک علی، میں تیری ماں بھی حرام کرنی، تیرا پیو بھی حرام کرنا ہے، تیرا پورا ٹبر حرام نہ کرنا دے مینوں صحیح دس نہ کر۔ وہ کہندے جی مہربانی کرو، یہ ترجمہ نہیں بنتا۔ فرمایا پھر ادھر بھی مہربانی کر، وہ ترجمہ نہیں بنتا کہ جس چیز پر بھی غیر اللہ کا نام آ جائے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ توبہ نعوذ باللہ، پھر تو سارا کچھ ہی حرام بن جائے گا۔ بتاؤ بھی آپ کے قریب کوئی مسجد ہے یہاں سے؟ کیا نام ہے؟ قادریہ۔ اچھا یہ بتاؤ، اچھا ان کی بھی ہے کوئی؟ ہاں جی اچھا کیا نام ہے؟ اچھا فاروقیہ۔ یہ فاروقیہ لفظ یہ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ بولے حضرت فاروق عمر فاروق آپ اللہ تھے یا غیر اللہ تھے؟ تو مسجد خانہ خدا ہے، اللہ کا گھر ہے، نام آ گیا ہے غیر اللہ کا۔ تو اب بتاؤ کیا معاذ اللہ وہ مسجد حرام ہو گئی ہے؟ نام کیا آ گیا؟ فاروقیہ۔ اب ذرا قرآن میں بھی 2 مسجدوں کا نام آیا ہے، وہ بھی ذرا سن لو، سنا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ کون کون سی مسجد کا نام ہے؟ مسجد حرام اور مسجد اقصی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مدینے لے جائے، مدینہ شریف کے اندر بڑی عالی شان مسجد ہے، نام ہے مسجد نبوی شریف۔ کیا نام ہے؟ اب بتاؤ نبوی اللہ یا غیر اللہ؟ غیر اللہ۔ مدینہ شریف کی ایک مسجد کا نام ہے مسجد قباء۔ دیکھیے جی آپ نے ماشاءاللہ مسجد
ایک مسجد کا نام ہے مسجد ابو بکر صدیق، ایک کا نام ہے مسجد عمر فاروق، ایک کا نام ہے مسجد عثمان غنی، ایک کا نام ہے مسجد علی، ایک کا نام ہے مسجد عائشہ، ایک کا نام ہے مسجد اقصی، ایک کا نام ہے مسجد حرام، کسی مسجد کا نام مسجد بلال، کسی مسجد کا نام مسجد غوثیہ، کسی مسجد کا نام مسجد فاروقیہ۔ یارو اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام آنے سے کوئی چیز حرام ہو جاتی تو اللہ کی قسم ہے اللہ کے گھروں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہ آتا۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام آنا اس بات کی دلیل ہے کہ غیر اللہ کا نام آنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی، بولیے نہیں ہوتی۔ محبت سے سبحان اللہ کہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، نبی کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اہل سنت۔ اچھا، ہمارے پاکستان میں نا ایک شریف زادوں کی جماعت پھرتی ہوتی ہے سردیوں میں۔ کن کی؟ شریف زادوں کی۔ بوجھ اٹھایا ہوتا ہے کافی سارا۔ اتنے کہ شریف ہیں، اتنے شریف ہیں یہ لوگ، اتنے سادہ ہیں، اتنے شریف ہیں۔ ہمارے مولے والا پر پنجو پل کے ساتھ امام صاحب نے کہا جی تشریف لے آؤ، انہوں نے فوراً بدمعاش بلا لیے، امام صاحب کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنے شریف ہیں جو سردیوں کے سیزن میں آتے ہیں، سمجھ آ گئی نا؟ اتنے شریف ہیں۔ ہمارے ادھر ضلع لودھرا کی حدود میں چک ہے 50 چک، 351 اڈے کے قریب پڑتا ہے 50 چک۔ وہاں کے امام صاحب نے رخصت کر دیا تو انہوں نے ایک بندہ بھیج دیا امام صاحب کو قتل کرنے کے لیے۔ اتنے شریف بندے ہیں یہ جماعت، اتنی شریف بندی ہے، اتنی شریف بندی ہے کہ ملتان میں ٹی چوک پر ایک مدرسہ ہے جس کا نام ہے عمر بن خطاب۔ وہ اہل سنت کا مدرسہ تھا۔ ایک بے ایمان اٹھا، جھگڑے شروع کر دیے، رات کو امام صاحب کو قتل کر کے گلا بار پھینک دیا۔ اتنے شریف ہیں بیچارے، اتنے شریف ہیں، تمہیں نہیں پتہ ان کی شرافت کس رضائی کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اتنے شریف ہیں بیچارے۔ رائمنڈ کے اجتماع میں ایک سنی چلا گیا، اس نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا تو انہوں نے ڈنڈے مار مار کر مار دیا۔ اتنے شریف ہیں۔ ان کے ابا جی کی کتاب ہے کشف نہ ہی بھول گیا، چلو بھولے ہی چنگا ہے، پر حوالہ میرے پاس موجود ہے۔ کشف الشبہات، کشف الشبہات، شبہات کا ازالہ۔ کہتے ہیں جی یہ یا رسول اللہ کہتے ہیں اور نبی سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں، اس لیے یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود کافر ہیں۔ ہم لوگ جو امید رکھتے ہیں کہ حضور شفاعت کریں گے، اس کے باوجود وہ کہتا ہے کلمہ پڑھ رہے ہیں بے شک، لیکن نبی سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں، اس لیے کہتا ہے یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کافر ہیں۔ اتنے شریف ہیں، پھر کیا خیال ہے حق بنتا ہے ان کو عزت سے بٹھایا جائے ہماری مسجدوں میں؟ حق ہاں بھائی، آپ لوگوں نے نا صرف ان کا شریفہ پہلو دیکھا ہے، بدماشی والا پہلو نہیں دیکھا۔ کبھی آپ بدماشی والا پہلو دیکھو تو آپ کہیں گے ان کی شکلیں ہمیں دیکھنا گوارا نہیں، بٹھانا تو دور کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے، آمین کہہ لیں۔ توجہ ہے؟ اچھا، ملتان میں نا ایک فوت کی ہوئی ہمارے اہل سنت بھائی کی، ان کے گھر کے قریب انہی کی ایک مسجد پڑتی تھی، مدرسہ بھی تھا، جگہ مدرسے کی کھلی ڈلی تھی۔ انہوں نے کہا جی کل خان نہیں اندر کر لیں؟ کہا بسم اللہ کر لو۔ کہتے ہیں بیان کس کا ہے؟ انہوں نے میرا نام لیا، اس کا نام، کہتے ہیں نام بھائی نام، باہر کرو، محفل کہاں کرو؟ سڑک پہ کر لو۔ یہاں پر وہ بندہ بیان نہیں کرے گا، میرا نام لیا، وہ بندہ یہاں بیان نہیں کرے گا، اس کا بیان کروانا ہے تو باہر لے جاؤ۔ ان ٹائم انہوں نے تمبو کناتے اٹھا کر باہر گلی میں بھیج دیا۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اپنے مولوی سے کہنا ذرا سنبھل کے آئے، آج ہم نے پکڑ لینا ہے۔
اچھا جی مجھے بتایا، میں نے کہا جی انشاءاللہ سنبھلا ہوا ہوں میں، ٹینشن نہ لیں۔ تو میں چلا گیا تقریر کی، تقریر کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک مولوی صاحب آ گئے سوالات کرنے کے لیے، کہتے ہیں کل خانی تو حرام ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب شرم کر، کل خانی دے وچ بہ کے کھا کے دب کے ہڑپ کر کے کہندا پھر کل خانی حرام ہے۔ پہلے تو اے من کے میں بہ کے حرام دبیا، پہلے اے کہہ میں تھے جو کھادا ہے حرام کھادا ہے۔ کہنا نہیں کل خانی حرام ہے۔ میں کہا وجہ سرکار دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے جی اس کا نام ہے کل خانی۔ کل خانی اللہ نہیں غیر اللہ ہے۔ آپ کو کہنا چاہیے یہ اللہ کے نام کی محفل ہے، تم کہتے ہو یہ کل خانی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا اس لیے یہ چیز حرام ہوگی۔ میں نے کہا مولوی صاحب مسئلہ پکا ہے؟ کہتے ہیں ہاں قرآن کا مسئلہ ہے بھائی پکا ہے۔ میں نے کہا اچھا پھر تو بھی پکے رہنا، پھر کپڑا دیجیے گا جی۔ اچھا رومال اس نے نا ایسے رکھا ہوا تھا، قسمیاں کہہ رہا ہوں پکی بات ہے، میرے ساتھ گزری ہے نا، میں نے پکڑا تھا مجھے تو یاد ہے۔ میں نے رومال اس کے کندھے پر دیکھا نا، میں نے کہا مولوی صاحب ذرا یہ تو بتا یہ رومال پہ کس کا نام آتا ہے؟ رومال تیرا ہے یا اللہ کا ہے؟ کیا کہے گا کس کا رومال؟ کہتا رومال تو میرا ہے۔ میں نے کندھے سے کھینچ لیا، میں نے کہا اس پر تیرا نام آیا ہے اللہ کا نام نہیں آیا، لہذا تیرے لیے حرام ہے۔ میں نے کہا ٹوپی کس کے؟ اب پتہ کیا کرتا ہے، ایسے ٹوپی پکڑ لی، کہتا ہے میری۔ میں نے کہا تیری ٹوپی پر تیرا نام آ رہا ہے، یہ ٹوپی تیرے لیے حرام ہے، تیری بیوی پر تیرا نام آتا ہے، تیری بیوی لوگ کہتے ہیں، اللہ کی بیوی اس کو کوئی نہیں بولتا، وہ بھی تیرے لیے حرام ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں نہیں جی اینا سوکھا حرام نہیں بنتا۔ میں کہا اینا سوکھا پھر قرآن پڑھی روٹی ٹکر بھی اینا سوکھا حرام نہیں بنتا۔ اگر وہ حرام ہے تو پھر بچے یہ سب کچھ بھی حرام ماننا پڑے گا۔ بس پھر اچھی طرح یاد کر لیں، 11ویں کس چیز کا نام ہے؟ اصالِ ثواب کا۔ بولیے کس چیز کا نام ہے؟ اور غیر اللہ کا نام آنے سے کوئی چیز حرام ہے؟ اب یہ دیکھنا قرآن سے مثالیں، قرآن شریف ہم کھولتے ہیں تو سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ کیا نام ہے؟ اب یہ لفظ فاتحہ یہ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ قرآن کی پہلی سورت پر غیر اللہ کا نام۔ دوسری سورت کون سی ہے؟ البقرہ۔ بقرہ کا معنی کیا ہے؟ گائے۔ گائے اللہ یا غیر اللہ؟ غیر اللہ۔ اگلی سورت کون سی ہے؟ آل عمران۔ آل عمران کا مطلب ہے عمران کی آل اولاد، عمران کے بچے۔ عمران اور عمران کے بچے اللہ یا غیر اللہ؟ غیر اللہ نا۔ اگلی صورت کیا ہے؟ نساء۔ نساء کا معنی ہے عورتیں، تو عورتیں اللہ یا غیر اللہ؟ اور یار قرآن کی کسی صورت کا نام سورہ یوسف ہے، کسی کا نام سورہ ابراہیم ہے، کسی کا نام سورہ لقمان ہے، اور کسی صورت کا نام سورہ فتح ہے، کسی صورت کا نام سورہ محمد ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام آنے سے کوئی چیز حرام ہوتی تو مجھے قسم ہے پروردگار کی قرآن کی ان بابرکت صورتوں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہ آتا۔ یہ نام آنا اس بات کی دلیل ہے کہ غیر اللہ کا نام کسی چیز پر دے دینا بالکل جائز ہے۔ بھائی صحیح سیدھا صاف ستھرا جو پدرا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر کسی جانور کو ذبح کرنے لگے اور تکبیر اللہ کے نام کی نہیں پڑی بلکہ بت کا نام لے دیا یا کسی ولی کا نام لے دیا یا کسی نبی کا نام لے دیا، بت کے نام پر یا ولی کے نام پر یا نبی کے نام پر، اللہ کے علاوہ کسی کے بھی نام پر چھری چلاتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر جس جانور کو ذبح کیا گیا ہو وہ جانور حرام ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے وما اہل لغیر اللہ بہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہو وہ جانور حرام ہے، کیونکہ ذبح کرتے وقت کس کا نام آیا؟ غیر اللہ کا۔
ہم نے کبھی آج تک کسی بکرے کیا کسی مرغی کیا چڑی کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا ہے؟ بولیے 11ویں شریف کے لیے اگر ہم بکرا بھی ذبح کرتے ہیں تو نام کس کا لیتے ہیں؟ 11ویں والے پیر کا نام لیتے ہیں یا اللہ کا نام لیتے ہیں؟ بولیے اللہ کا نام لیتے ہیں نا. ہم اگر قربانی کرتے ہیں تو کس کے نام پر ذبح کرتے ہیں؟ اللہ کے نام پر. ہم اگر عقیقہ ادا کرتے ہیں تو عقیقے والے جانور کو بھی ذبح کرتے وقت جب چھری چلاتے ہیں تو نام کس کا لیتے ہیں؟ اللہ کا لیتے ہیں. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جانور کو چھری چلاتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے گا وہ جانور حرام ہوگا. وگرنہ اگر یہ کہہ دیا جائے نہیں جس پر بھی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا نام آ جائے بھائی کائنات کے اندر کوئی چیز نہیں بچے گی پھر ساری چیزیں حرام بن جائیں گی. توجہ ہے؟ ذرا بلند آواز سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. آج آپ تھوڑے سے بولیں گے تو تقریب چلے گی. ہلکا پھلکا بخار میرے پاس آج تشریف لے آیا تھا, گولیاں شولیاں کھائیں ہیں, گلا خشک ہو رہا ہے اس وجہ سے بار بار آپ بولیں گے تو انشاءاللہ تری آ جائے گی. بولنے سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, سیدی مرشدی. توجہ ہے؟ اچھا پھر کہتے ہیں چلو پکا لو 11ویں کھا لو, لیکن قرآن تو کہتا ہے کہ ولیوں کو مانو ہی نہ. تم ان کی 11ویں پکاتے ہو, تم ان کے عرس کراتے ہو. قرآن کہتا ہے ولیوں کو مانو ہی نہ. اور بھائی کہاں لکھا ہے؟ اچھا آیت بھی وہ پڑھیں گے جو بتوں والی ہے, بتوں کے بارے میں آئی. کہیں گے وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء, اولیاء کی پیروی نہ کرو, اولیاء کی اطاعت نہ کرو. اللہ کے علاوہ جو اولیاء ہیں نا ان کے پیچھے مت چلو. بھائی ہم تو قرآن پڑھ کے کہہ رہے ہیں بس اللہ کو مانو, اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی نہ بناؤ, ولیوں کے پیچھے نہ چلو, ولیوں کو نہ مانو. کہتے ہیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, حالانکہ اسے بھی پتہ ہے کہ وہ قرآن پڑھنے میں ڈنڈی مار رہا ہے. پوری آیت پڑھے گا مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے نا اس کی اتباع کرو. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اور جو کسی نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے رب کے مقابلے پر, رب کی طرف سے نہیں آیا تو اس کے پیچھے مت چلو. یہ اس کو رد کرنا ہے جو وحی کے مقابلے پر کھڑا ہوگا. وحی کے مقابلے پر ولی نہیں کھڑا ہوتا, وحی کے مقابلے پر کافر بے ایمان کھڑا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہ جو کافر بے ایمان ہے نا, ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, رب کو چھوڑ کر ان کافر بے ایمانوں کو اپنا دوست مت بناؤ. توجہ ہے؟ کہتے ہیں نہیں لفظ آ گیا نا اولیاء, لفظ ہے قرآن کا, کہتے ہیں ہم نے پڑھ دیا اولیاء. اور بھائی تجھے سمجھ نہیں, اولیاء ہیں 2 قسم کے. کتنی قسموں کے؟ 2 قسم. بولیے دونوں کے لیے میں قرآن پڑھتا ہوں. ایک ہیں رب رحمان کے اولیاء اور ایک ہیں شیطان کے اولیاء. چلیے تھوڑا کم کر دیں. ایک ہیں رب رحمان کے اولیاء اور ایک ہیں شیطان کے. کس کے؟ شیطان کے. اب دونوں کے لیے قرآن سنیں. رحمان کے اولیاء سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ. کس کے اولیاء کا ذکر ہے؟ اولیاء اللہ. خبردار, جو اللہ کے اولیاء ہیں نا ولی ہیں, قیامت والے دن موجیں ان کی, نہ کوئی ڈر ہوگا نہ غم ہوگا کوئی, ان کی موجیں موجیں ہیں. یہاں پر کن کا ذکر ہے؟ اولیاء اللہ کا. بھائی ایک ہیں شیطان کے اولیاء. سنو 8واں پارہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ
يستمعون إلى فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے نا یہ اپنے اولیاء کی طرف وحی کرتا ہے. یہاں پر وحی بمانا وسوسہ ہے، اولیاء بمانا دوست. شیطان اپنے دوستوں کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے. تو ایک ہیں ولی مانا یار نا دوست، ایک ہے شیطان کا دوست، ایک ہے رب رحمان کا دوست. تو جو شیطان والے ہیں نا، کافروں والے، شیطانوں والے، ان کے بارے میں رب فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور رب کو، رب کے سچوں پیاروں کو چھوڑ کر شیطان والوں کو ولی مت بنانا، ان کے ساتھ یارانہ مت لگانا. یارانہ کن سے لگانا ہے وہ بھی اللہ سے سن لو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. کہہ لو سبحان اللہ. فرمایا جو میرا ہو جائے، میری طرف رجوع کرے، تو اس کی اتباع کر. کس کی اتباع کرنی ہے؟ اس کی جو اللہ کا ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع لائے. فرمایا تو اس کی اتباع کر. لفظوں پر غور کرنا، 21ویں پارے سے پڑھ رہا ہوں. وَاتَّبِعْ، وَاتَّبِعْ، اوے تو اتباع کر. کس کی؟ سبیلا من انابا الیہ، جو میری طرف آتا ہے نا، جو مجھ سے لو لگاتا ہے، جو میں اللہ کی طرف آتا ہے، میری طرف رجوع کرتا ہے. فرمایا تو اس کی اتباع کر. یہ قرآن ہے. تو پتہ چلا جو شیطان والے ہیں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ، ان کی اتباع نہ کر. اور جو رب رحمان والے ہیں اللہ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ، چلو لگ ان کے پیچھے. یہ دیکھو نا، بندہ مسجد میں آ گیا، وضو کر لیا، مصلی پہ چڑھ گیا، نیت کر لی، اللہ کی ثنا پڑھ لی، یا اللہ کیا سیدھا راستہ مل گیا ہے؟ فرمایا نہیں، تو مانگ مجھ سے سیدھا راستہ. سیدھا راستہ مجھ سے مانگ. کیسے؟ اللہ نے خود سکھایا نا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے بندے تو نماز کے اندر آ کر پڑھ اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن بندوں پر تو نے انعام فرما دیا. بھائی اگر یہ مسئلہ ہوتا کہ کسی کے پیچھے لگنا ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی ولی کو ماننا ہی نہیں، تو اللہ یہ کیوں کہتا بندے تو کہہ یا اللہ مجھے سیدھی راہ چلا، ان کی راہ پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. تو انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چلنے کی توفیق ہم نماز کے اندر کھڑے ہو کر اپنے رب سے مانگتے ہیں. یا اللہ میں لاچار ہوں، کمزور ہوں، عاجز ہوں، یا اللہ تو توفیق عطا فرما، ہمت عطا فرما، تاکہ میں ان کی راہ پر چلوں جن کی راہ پر، جن پر تو نے انعام کیا ہے. تو اللہ کا انعام ولیوں پر ہے کہ نہیں؟ ولی نبیوں پر. قرآن سن لو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کا انعام ہے نبیوں پر، اللہ کا انعام ہے صدیقوں پر، اللہ کا انعام ہے شہیدوں پر، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے صالحین پر، اللہ کے نیک بندوں پر، اللہ کے ولیوں پر. نماز کے اندر ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ اپنے ان بندوں کے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما جن پر تو نے انعام فرمایا. مطلب یہ بنا
ہم نماز کے اندر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ نبیوں کے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ شہیدوں کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ صدیقوں کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے پیارے ولیوں کے پیچھے چلنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے بندے یہ تو ہم نماز کے اندر کہہ رہے ہیں، توجہ ہے؟